بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا ذات واجب الاحترام کے لیے درود و سلام سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر. کہ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں اور کربلا کی طرف جو ہے آپ روانہ ہیں. اس سے پہلے آپ کے سفیر جناب مسلم علیہ السلام کوفے میں پہنچے، امن کا پیغام دیا، لیکن ظالموں نے جناب مسلم علیہ السلام کو جو ہے بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. ان کے 2 بچے تھے طفلان مسلم، ان کو جو ہے وہ مطلب یہ کہ قید کر دیا گیا. قید خانے میں دونوں معصوم بچوں کو قید خانے میں رکھا گیا. رات کا اندھیرا تھا، وہ رو کے بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ آزاد کر دو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ہمیں قید کے اندر ہمارا دم گھٹ رہا ہے. لہذا دونوں بچوں کو وہ مومن تھا جو دروغہ تھا، اس نے کہا کہ بچوں رہا تو میں کر رہا ہوں، لیکن تم کوفے کی سرحد سے باہر نکل جانا، اس لیے کہ تمام کوفی جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں. تمہارے باپ کو بھی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. لہذا دونوں بچے جو ہیں انہیں رہا کیا گیا. وہ جنگل کے اندر مارے پھر رہے تھے. ایک مقام پر پہنچے تو وہ مقام پر ایک مومنہ نے دیکھا کہ 2 یتیم ہیں، بچے ہیں، معصوم ہیں. وہ اپنے گھر انہیں لے کر آئی اور گھر لا کر ان کو جو ہے وہ نہلایا، سنوارا اور اس کے بعد کھانا کھلایا اور بچوں کو آرام کے لیے ایک حجرے میں لٹا دیا. بچے سکون کے ساتھ جو ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ سو جائیں. چھوٹے اور بڑے بھائی دونوں جو ہے وہ سو رہے ہیں. بس مومنہ نے ایک جملہ کہا کہ بچوں آواز جو ہے وہ نہ نکالنا، اس لیے کہ میرا شوہر جو ہے وہ بڑا ظالم ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، مسلم کے بچوں کا دشمن ہے. اس کا نام ہے حارث ملعون. رات کو تھکا ہارا جب گھر میں آیا تو اس کی زوجہ نے اسے کھانا دیا، اس نے کھانا پھینک دیا اور ایک جملہ کہا اس وقت تک مجھ پہ کھانا حرام ہے جب تک کہ میں مسلم کے یتیموں کو قتل نہ کر لوں. مومنہ کہتی ہے کہ ان بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہا کہ ان بچوں کا جو باپ تھا وہ ہمارا جو ہے ہم اس کے عدو ہیں اور ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اس کے قتل کے بغیر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تاکہ مجھے جو ہے وہ ابن زیاد سے بہت بڑا انعام مجھے حاصل ہوگا، بہت بڑا جو ہے وہ مجھے جزا ملنے والی ہے اس کی بارگاہ سے. کہا کہ اہل بیت سے اتنی دشمنی کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں. یہ آیا اور آ کر لیٹ گیا. بچوں کی رات کو آنکھ کھلی تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے رو کے کہتا ہے کہ رات کو ہم نے اپنے بابا مسلم کو خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں تمہاری مشکل ختم ہو گئی، ہم تمہیں لینے کے لیے آ گئے. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے یہ جب واقعہ سنایا تو اس وقت جو ہے وہ حارث ملعون بھی آ گیا. اس نے آواز سنی، وہ کہتا ہے کہ یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہا کہ سو جا، یہ بچے ہیں ہوں گے، آواز آ رہی ہوگی. لیکن اس ملعون نے دروازے کو توڑا، اندر گیا تو 2 نور کے بچے تھے. اس نے بالوں سے انہیں پکڑا اور باہر لے کر آیا. کہا کہ یہی تو مسلم کے بچے ہیں، انہی کی تو میں تلاش کے اندر ہوں. لہذا لاگے ستون سے باندھ دیا گیا، بالوں سے باندھ دیا گیا. رات بھر مسلم کے بچے اس ستون سے بندھے رہے. صبح جب ہوئی اور یہ ملعون اٹھا تو دونوں کو بالوں سے پکڑ کر ایسے لے کر جا رہا تھا جیسے جانوروں کے بچوں کو لے کر جایا جاتا ہے. یہ ملعون دریا پر آیا اور دریا پر آ کر جو ہے وہ پہلے چھوٹے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا تھا مسلم کے. چھوٹے نے کہا کہ میں بڑے بھائی کے سامنے ذبح نہیں. پہلے بڑے بھائی نے کہا میں اس کا بڑا بھائی ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا. لہذا اس ملعون نے چھوٹے بھائی کے گردن پر جو ہے وہ چھری پھیری، سر ہاتھ میں لیا، دھڑ کو دریا میں ڈال دیا، پھر بڑے بھائی کو ذبح کیا. یہ دونوں لاشیں تیرتی ہوئی جو ہے وہ جا رہے تھے کہ ایک مقام پر آ کر یہ دونوں معصوم مسلم کے طفل، دونوں بچے ایک جگہ جمع ہو گئے، دونوں لپٹ گئے. یا کیا
کیا دیکھتے ہیں کہ 2 ہاتھ برآمد ہوئے ہیں، آواز آ رہی ہے میرے مسلم کے دلاروں، میرے مسلم کے پیاروں، تمہارا چچا عباس تمہیں لینے کے لیے آیا ہے۔ لہذا دونوں کے لاشوں کو اٹھایا اور اس کے بعد جو ہے گریہ کیا۔ بی بی پاک بطول کو ہم پرسہ دے رہے ہیں جناب مسلم کے بچوں کا، کتنی قیامت سے، اس لیے کہ جناب مسلم جو ہیں ان کی زوجہ حضرت عباس سے علمدار کی بہن ہیں، بہت بڑا رتبہ ہے۔ کتنی قیامتوں سے جناب رقیہ گزری ہیں، کتنی قیامتیں اٹھائی ہیں کہ جب یہ اسیر ہو کے جانے لگے تھے تو دارالامارہ پر مسلم کا سر لٹکا ہوا نظر آیا تھا، تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا سید سجاد سے، اے نور نظر خون کے رشتے پہ یقین ہے، بیٹا یہ کہیں لاشا مسلم تو نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں پھوپھی یہ میرے چچا کا لاشا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلم کے بچوں کی چھوٹے بچے ہیں، ان کی مادر گرامی نے مسلم کو لاشے کو سر کو دیکھ کر ایک جملہ کہا تھا، مسلم یہ نہیں پوچھتی کہ تجھ پہ کوفے میں کیا گزری، کتنی قیامتوں سے مسلم تو گزرا ہے، کتنے ظلم سے گزرا، مسلم مجھے بس اتنا بتا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں ہیں جو تیرے ساتھ آئے تھے۔ پروردگار عالم ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ذکر امام حسین کی اس مقدس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صاحب زمان منتظر 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 یا امام